یہ کہانی میرے دوست ناصر کی منہ زبانی ہے۔ گرمیوں کی رات تھی، لیٹ آورز گھر پہنچنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ دوستوں کے ساتھ اکثر شام کو نکل جاتا تھا اور بڑے بھائی سے لیٹ آورز آنے کی اجازت لے کر دیر سے گھر آنا ہوتا تھا۔ ہمارے گھر سے آتے وقت روڈ ٹریک کے اس پار ایک قبرستان ہے، وہ اکثر اور بیشتر میں شام کو کراس کر کے جاتا تھا، لیکن اس روز مجھے رات کے 1:30 بج چکے تھے۔ پریشانی کے عالم میں گھر کی طرف تیزی کے ساتھ پیدل آنا کہ کوئی گھر سے ڈانٹ نہ پڑے، پر جیسے ہی میں اس قبرستان سے گزرا جو کہ روڈ کے 10 یا 15 فٹ کے فاصلے پر تھا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا، ناصر۔ ازل سے ڈرپوک تو تھا ہی، اس ڈر نے ہمت نہیں پکڑی کہ پلٹ کر دیکھوں۔ قدموں کو تھوڑا اور تیزی دی، گھر کی طرف تیزی سے چلنے لگا تو پیچھے سے کسی مرد کی دوبارہ میرا نام لیتے ہوئے آواز آئی، ناصر۔ اس دوسری آواز نے پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ پیچھے پلٹ کر قبرستان کی جانب دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ جیسے ہی واپس آگے پلٹا تو سامنے دلہن کے روپ میں ایک نوجوان لڑکی کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو چکا تھا، نہ آگے کی طرف بڑھا جا رہا تھا، نہ پیچھے کی طرف مڑنے کی ہمت تھی۔ دل ہی دل میں جو کچھ آیتیں یاد آ رہی تھیں ان کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ زیادہ دیر دیکھا نہیں جا رہا تھا اس دلہن نما لڑکی کو تو آنکھیں بند کر دی، اور یہ سوچ بھی طاری تھی کہ آدھی رات کو یہ کون لڑکی دلہن کے لباس میں سنسان گلی میں کھڑی ہے۔ پڑھائی ختم کرنے کے بعد جیسے ہی آنکھیں کھولی تو سامنے کوئی نہ تھا، اور آیتوں کو پڑھتے ہوئے ہمت کے ساتھ گھر کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں گھر کے قریب پہنچا تو ہمارے ساتھ ہی ایک خالی پلاٹ ہوتا تھا جس پر مجھے ایسا لگا کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے بڑی بہادری کے ساتھ زور سے آواز لگائی، کون ہے؟ وہ شخص جیسے ہی مجھے دیکھ کر مسکرا کر کھڑا ہوا تو اس کا قد اوپر کی جانب ایسا بڑھا کہ جیسے ختم ہی نہ ہو رہا ہو۔ میں نے امی جان کہتے ہوئے گھر کی طرف دوڑ لگائی اور زور سے دروازہ کھٹکانا شروع کر دیا۔ کافی دیر دروازہ کھٹکانے کے بعد گھر سے دروازہ میرے بابا جان نے کھولا اور میں نے ان کو گلے لگا لیا۔ یہ کہانی میرے دوست آغا ناصر نے اپنی منہ زبانی بتائی تھی، اس قبرستان کی جو ہمارے گھر کے تقریباً 2 کلومیٹر دور تھا۔ آج میرا دوست آغا ناصر پٹھان اسی قبرستان میں دفن ہے۔